بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک نام نہاد پروموٹڈ روحانی شخصیت سے کسی نے سوال کیا کہ قلندر کون ہوتا ہے؟ تو ناظرین، میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ اس نام نہاد صوفی اور پیر نے انتہائی جاہلانہ جواب دیا کہ قلندر کچھ نہیں ہوتا، قلندر ایک ڈھکوسلہ ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے۔ تو ناظرین، اس کے جواب میں نے قلندر کون ہوتا ہے اس پر 17 بڑے صفحات پر مشتمل قلندر پر انتہائی معلوماتی مضمون لکھا ہے، جو قلندریہ مشرب کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ اس پر ان قریب انشاءاللہ ویڈیو بنا کر بھی معرفت ٹی وی پر پیش کر دی جائے گی۔ تو پیارے ناظرین، اس دور کا صوفی ازم کے ساتھ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ لوگ جو روحانیت و تصوف کے حقیقی دشمن تھے، وہ صوفیوں اور پیروں کا لبادہ اوڑھ کر صوفیانہ تعلیمات کو جھٹلانے کے لیے میدان عمل میں کود پڑے ہیں، اور اپنے ناموں کے ساتھ پیر، صوفی، علامہ، روحانی سکالر، استاذ العاملین جیسے القابات لگا کر بڑے زور و شور سے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک نام نہاد عمل، علامہ، استاذ العاملین نے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کا صدیوں سے دل و جان سے پڑھا جانے والا وظیفہ ناد علی کے خلاف اپنی گندی ذہنیت سے خوب بکواس کی ہے، اور اس کی بکواس سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے اندر کا بغض ظاہر ہو رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو روحانی علوم کے سکھانے کے دعوے بھی کرتا ہے۔ بھلا باب العلم سے بغض رکھنے والا کیا خاک لوگوں کو باطنی علوم سکھائے گا؟ پیارے ناظرین، ناد علی کی حقیقت اور اس کے فیوز و برکات پر معرفت ٹی وی ان قریب ویڈیو بنا کر پیش کرے گا۔ جس طرح معرفت ٹی وی کی چہل کاف والی اور نوچندی جمعرات والی ویڈیوز تحقیق کا خزانہ ہیں، قلندر پر اور ناد علی پر آنے والی، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم مثالی، ہمزاد، مراقبہ، اولیاء کی روحوں سے فیض لینے کا طریقہ، لطائف کی حقیقی تفصیل جیسی آنے والی ویڈیوز بھی علوم معرفت کا خزانہ ہوں گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان باطنی علوم سے حقیقی طور پر روشناس ہو سکیں، تو آپ فوری طور پر ابھی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ آئندہ معرفت ٹی وی پر آنے والی ہماری نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو پیارے ناظرین، آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے ذکر قلندریہ۔ یہ اشغال اولیاء کرام سے روحانی ترقی کا زبردست عمل ہے، زبردست وظیفہ ہے، حیران کن نتائج عطا کر دینے کا عمل ہے، اور قلندرانہ مزاج رکھنے والے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے میری طرف سے یہ ایک روحانی گفٹ ہے۔ اس وظیفہ کی مداومت سے عشق الہی پیدا ہوگا،
पंजतन पाक से हकीकी मोहब्बत पैदा होगी, पंजतन पाक की अरवाह की ज़ियारत होगी, पंजतन पाक की अरवाह से फैज़ और मदद हासिल होगी। ऐसा सोज़ो गदाज और इश्क हकीकी हासिल होगा कि इस ज़िक्र की मुदावमत करने वाला दुनियावी ख्वाहिशें ख़त्म करके हर वक्त अल्लाह के जलवों में गुम रहेगा। नाज़रीन, हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी कलंदराना मशरब रखते थे। आपका ये शेर इसी मफ़हूम की तशरीह करता है। अहमद बहिश्तो दोज़ख बर आशिकां हराम अस्त, अहमद बहिश्तो दोज़ख बर आशिकां हराम अस्त, हर दम रज़ाए जाना रज़वान शुदुस्त मारा। यानी आशिकाने इलाही के लिए जन्नत व दोज़ख हराम, नाकाबिले इल्तफ़ात और गैर मतलूब हैं। आशिकाने ज़ाते हक़ के लिए सिर्फ़ एक ही अमर मतलूब है और वो अपने महबूबे हकीकी की रज़ा है। और ऐसे ही लोगों के लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने पाक है कि बहुत से परागंदा बाल गबार आलूद दरवाज़ों पर धक्के दिए जाने वाले, जिन्हें कोई हैसियत ना दी जाए मगर वो ऐसे हैं कि अगर अल्लाह ताला पर एतमाद करके किसी बात की कसम खा ले तो अल्लाह ताला ज़रूर उनकी कसम को सच कर देगा। तो प्यारे नाज़रीन, मस्ती व खुद आगाही कलंदर की एक शान होती है। वो अपने वजूद से गुम और हक में जम हो जाता है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अब हम आपको इन्हीं अल्लाह के बंदों का कलंदराना ज़िक्र का तरीक़ा बयान करते हैं, यानी ज़िक्र कलंदरिया का तरीक़ा बयान करते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, उसका तरीक़ा ये है कि आप तन्हाई में चौकड़ी मारकर, मरब्बा होकर या चार जानू होकर बैठ जाएं, अपनी आसान और इजी नशिस्त ले लें और आंखें बंद कर लें। और फिर आपने ये ज़िक्र कलंदरिया करना है। ज़िक्र कलंदरिया 5 ज़रबी है, यानी मुख्तलिफ जुमले कहते हुए आपने अपने जिस्म पर 5 ज़रबे लगानी है। नाज़रीन, जब आप इस तरह मेरी तरह मरब्बा बैठे होंगे तो पहली जो ज़रब है वो आपने अपने ये दोनों घुटनों के दरमियान, यानी ये जो 2 घुटने हैं इनके दरमियान जो जगह है तो वहाँ पर एक ज़रब लगानी है। जो पहली ज़रब है वो आपने अपने दोनों घुटनों के फासले के दरमियान, जब आप चौकड़ी मार के बैठे हों या चार जानू होकर बैठे हों, तो इन 2 घुटनों के दरमियान में, यानी कि ये जो मेरे 2 घुटने हैं जो उनके नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये जो 2 घुटने हैं इनके दरमियान में ये जो फासला है, तो वहाँ उस इनके दोनों के मरकज़ में आपने या हसन कहते हुए पहली ज़रब लगानी है, यानी या हसन। और दूसरी ज़रब या हुसैन कहते हुए अपनी नाफ पर लगानी है। या हुसैन कहते हुए आपने दूसरी ज़रब अपनी नाफ पर लगानी है। और तीसरी ज़रब आपने अपने दाएं कंधे पर या फातिमा कहते हुए लगानी है। और चौथी ज़रब आपने अपने बाएं कंधे पर या अली कहते हुए लगानी है। तो ये 4 ज़रबें होंगी। पहली ज़रब हमारे सामने या हसन कहते हुए, दूसरी ज़रब हमारी नाफ पर या हुसैन कहते हुए, तीसरी ज़रब हमारे दाएं कंधे पर या फातिमा कहते हुए, और चौथी ज़रब हमारे बाएं कंधे पर या अली कहते हुए लगेगी।
اور پانچویں ضرب ہم نے اپنے وجود کے اندر یا محمد کہتے ہوئے لگانی ہے۔ تو ناظرین اس کا میں اب آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے۔ یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، یا علی، یا محمد۔ تو ناظرین یہ 5 ضربات ہیں جو آپ نے لگانی ہیں، اور پھر آپ نے اثر نو اس کی تکرار شروع کرنی ہے، جیسے یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، یا علی، یا محمد۔ یہ 5ویں جو ضرب لگانی ہے وہ آپ نے اپنے پورے وجود کے اندر لگانی ہے، اور آپ کا پورا وجود ہل جائے اس طرح ضرب لگانی ہے۔ تو ناظرین یہ ہے پنجتنی وظیفہ، یہ ہے ذکر کلندریہ، جو کلندر ذکر کیا کرتے ہیں وہ یہ ان کا ذکر ہے۔ تو پیارے ناظرین روزانہ ذکر کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں، اور اس عمل کو نوچندی جمعرات سے شروع کریں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جمعرات کا دن ہفتے کے دنوں میں 5واں دن ہے، یوم الخمیس اسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے نوچندی جمعرات سے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور پہلے دن اس عمل کو صرف 5 منٹ کرنا ہے، یعنی نوچندی جمعرات یوم الخمیس سے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور پہلے دن اس کو صرف 5 منٹ کرنا ہے۔ اسی طرح اس عمل کی بار بار آپ نے 5 منٹ تک تکرار کرنی ہے۔ پھر روزانہ جو ٹائم آپ مقرر کریں اس ٹائم کے اوپر روزانہ آپ اس عمل کو پڑھتے رہیں، لیکن ہر دن اس میں 1 منٹ کا آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ یعنی پہلے دن آپ نے 5 منٹ پڑھا، پھر اسے اگلے دن آپ نے 6 منٹ پڑھا، پھر اسے اگلے دن آپ نے 7 منٹ پڑھا۔ اس طرح آپ نے 30 منٹ تک لے کے جانا ہے، یعنی اس عمل کو آدھا گھنٹہ تک لے کر جانا ہے۔ یعنی روزانہ 1 منٹ کا اضافہ کرتے ہوئے آپ اس عمل کو آدھا گھنٹہ تک لے جائیں، اور پھر روزانہ آدھا گھنٹہ ہی اس کے بعد ذکر کریں۔ یا حسب استعداد آپ اس میں وقت کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے شوق، جذبے اور ہمت پر منحصر ہے کہ آپ کس حد تک اس عمل کا دورانیہ بڑھانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو روزانہ آدھا گھنٹہ تک پڑھتے رہیں تو ہی کافی ہے۔ تو پیارے ناظرین یہ عمل خصوصی اولیاء اکرام کا وظیفہ رہا ہے اور انہوں نے اس عمل سے خوب فوائد اٹھائے ہیں، خوب فیض پایا ہے، اور اس وظیفے سے خوب مدد حاصل کی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے اس کی خصوصیات بیان کی ہیں، اس کے فوائد بیان کیے ہیں، وہ فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور پنجتن پاک کے عشق کی ایسی تڑپ اور لگن پیدا ہوگی کہ دنیا اس کی مثال نہ پیش کر سکے گی۔ پیارے ناظرین ایک دفعہ ایک شخص میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اپنا خواب سناتے ہوئے کہنے لگا کہ بابا جی میں نے آج رات خواب میں تمام کربلا معلیٰ کی زیارت کی، واقعہ کربلا کے وقت کے تمام واقعات کا مظاہرہ کیا۔ میں نے وہ ریتلا میدان دیکھا جس کے سینے پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا تڑپتا لاشا پڑا رہا، اور وہ جلتے ہوئے خیمے بھی دیکھے جو اہل بیت کے تھے۔ تو ناظرین اتنا کچھ سننے پر حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ نے اس شخص کو فرمایا تم نے تمام واقعات کربلا دیکھے اور ہوش میں پھر رہے ہو، میری طرف دیکھو،
میں نے کربلا کا ایک صرف کونا دیکھا تھا تو اب تک اپنے حواس میں نہ آ سکا، اور جسم کو پتھر کی گرم سل پر جلا رہا ہوں اور چھری سے اپنے جسم کو کاٹ رہا ہوں کہ شاید اپنے حواس میں واپس آ سکوں۔ ناظرین، میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ثانیے صابر کہلاتے ہیں، آپ قلندرانہ مزاج رکھتے تھے۔ اہل بیت کی محبت میں تمام عمر اپنے جسم پر نہ گوشت رہنے دیا اور نہ سائے میں سوئے۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار نے اپنے پٹ کا گوشت کاٹ ڈالا اور دھوپ میں پتھر کی پڑی گرم کر کے اس پر لیٹ گئے، گویا اپنے جسم کو تڑپانے لگے۔ حضرت سخی سید معظم علی قلندر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے جگری دوست تھے، آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے۔ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار گرم پتھریلی پڑی پر اللہ کے سوز و گداز سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ حضرت سخی معظم علی قلندر سرکار بھی اس گرم پڑی پر بیٹھ گئے اور حضرت فضل سرکار کے سر مبارک کو اپنے پٹ پر رکھ لیا اور پیار و محبت سے حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار سے کہنے لگے، بس کر یار، بس کر یار۔ بابا جی کلیامی نے جو جسم کی راگ تھی اس کو چھری سے کاٹ ڈالا تھا۔ جو حضرت معظم علی قلندر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بس کرو یار، بس کرو یار کہتے تھے، تو حضرت فضل بابا جی کلیامی اس کو کاٹتے جاتے تھے۔ پیارے ناظرین، جیسے دولت مند کی خواہش دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ مزید کی تلاش میں رہتا ہے، اسی طرح فقیر اللہ کے جلووں میں مست ہو کر حل میں مزید کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار راولپنڈی شہر میں اپنی بیٹھک پر، جو آج کل مری روڈ پر تھانہ وارث خان کی عمارت کے ساتھ سروس اسٹیشن ہے، اس کے پیچھے موجود ہے، وہاں تشریف فرما تھے کہ یاد اہل بیت میں تڑپ اٹھے اور چھری مار کر اپنے پٹ کا گوشت کاٹ ڈالا، جو آج بھی وہاں دفن ہے اور زیارت گاہ مرجع خلائق ہے۔ تو پیارے ناظرین، جنہوں نے اس وظیفہ کو عشق رسول میں ڈوب کر کیا، محبت پنجتن پاک میں وضو گداز کے ساتھ کیا، وہ ضرور مستفیض ہوگا، وہ ضرور اس وظیفے سے فیض پائے گا، اس کو ان ہستیوں کی زیارت ہوا کرے گی اور بوقت ضرورت وظیفہ خان کی امداد بھی کریں گی۔ تو میرے پیارے ناظرین، آخر میں ایک دفعہ پھر میں اس وظیفے کو رپیٹ کرتا ہوں، آپ اس کو آئندہ اسی طرح کریں۔ یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، یا علی، یا محمد۔ اب ناظرین، میں تو سامنے آپ کے بیٹھا ہوں، آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، آپ نے آنکھیں بند کر کے کرنا ہے، اور شروع میں آپ اس کو آہستہ اونچی آواز میں کریں اور اس کے بعد پھر اس آپ کو دل میں آپ کریں تو زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس وظیفہ کے کلی فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور پنجتن پاک کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارے عشق رسول کو اجاگر فرمائے اور اپنا قرب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔